آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہی ہیں ان کے بارے میں ایک ایسی بات مشہور ہے جو ذہن کو ہلا دیتی ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش لرز اٹھا تھا۔ جی۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کوئی انسان صرف 6 سال کے عرصے میں اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو آج ہم ان ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کہانی بتاتے ہیں۔ اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام تاریخی جائزہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے فیصلہ کن لمحات تھے، وہ کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے سعد بن معاذ کو اتنا عظیم بنا دیا۔ ان کی زندگی، قیادت، اثر و رسوخ اور غیر متزلزل ایمان پر ایک ماسٹر کلاس کی طرح ہے۔ 6 سال، صرف 6 سال، لیکن ان کا اثر صدیوں پر محیط ہے۔ بالکل۔ تو پھر شروعات کہاں سے ہوئی؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے سعد بن معاذ کون تھے؟ اسلام سے پہلے 31 سال کی عمر میں سعد بن معاذ مدینہ کے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے۔ اچھا۔ وہ ایک طاقتور، با اثر اور آپ کہہ لیں کہ ایک غیرت مند رہنما تھے جن کی بات کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ یعنی ایک بڑی شخصیت تھے وہ اپنے علاقے کی۔ بہت بڑی۔ دراصل وہ مدینہ پر حکومت کرنے کے بھی ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر مدینہ میں اسلام کی دعوت پہنچتی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے سعد کا پہلا رد عمل تو اس دعوت کو روکنے کا تھا۔ بالکل۔ انہوں نے پہلے اپنے کزن اسید بن حزیر کو بھیجا کہ جا کر مصعب کو روکو اس تبلیغ سے۔ اچھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اسید خود مصعب کی باتیں سن کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو سعد کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اسید تو ناکام ہو گئے، لیکن اب انہیں یہ مسئلہ تھا کہ سعد کو مصعب تو کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ سعد کا غصہ مشہور تھا، ہے نا؟ اور یہاں اسید نے ایک کمال کی چال چلی۔ یہ صرف ایک چال نہیں تھی، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کی ایک مثال ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سعد کو دین کی بات سے شاید غصہ آئے، لیکن اپنے قبیلے کی عزت اور رشتہ دار کی حفاظت کا معاملہ اٹھے گا تو وہ ایک لمحہ نہیں سوچیں گے۔ انہوں نے سعد کی شخصیت کی سب سے مضبوط رگ کو دبایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سعد کے پاس گئے اور کہا کہ سنو، تمہارے دوسرے کزن اسد بن زرارہ جو مصعب کی میزبانی کر رہے تھے، جی، ان پر بنو حارثہ کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سعد کی قبائلی غیرت جاگ اٹھی۔ ظاہر ہے۔ وہ غصے میں اپنا نیزہ لے کر اس جگہ پہنچے تاکہ اپنے کزن کو بچا سکیں۔ لیکن وہاں پہنچ کر منظر بالکل مختلف تھا۔ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ سکون سے بیٹھے لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ جی۔ اور یہاں مصعب بن عمیر کی حکمت دیکھیں۔ کمال کی حکمت تھی۔ انہوں نے غصے میں بھرے قبائلی سردار کو دیکھ کر گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، سردار، پہلے بیٹھ کر ہماری بات سن لیں۔ جی۔ یہ ایک بہت پر اعتماد رویہ تھا۔ سعد نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے۔ اور مصعب نے قرآن کی چند آیات تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ ان آیات کا سننا تھا کہ سعد کا چہرہ بدل گیا۔ بالکل۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اگر کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اور یہ لمحہ ان کی شخصیت کی تبدیلی کا آغاز تھا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ ان کی قیادت کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اسلام قبول کرتے ہی وہ سیدھے اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے پاس گئے، سب کو اکٹھا کیا اور صرف ایک سوال پوچھا، تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ وہ یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ دیکھیں، یہ قیادت کا ایک سنہری اصول ہے۔ کوئی بھی بڑا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنی ساکھ اور اتھارٹی کی تصدیق کروا لو۔ صحیح۔ جب سب نے ایک آواز میں کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو سعد کو وہ مینڈیٹ مل گیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے اپنی اتھارٹی قائم کی، پھر تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ بالکل۔ اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، آج کے بعد تم میں سے کسی مرد یا عورت سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ ایک سردار کا اپنی قوم سے سماجی بائیکاٹ تھا، لیکن ایک ایسی شرط پر جو ان کی نظر میں قوم کی بھلائی کے لیے تھی۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ناقابل یقین۔ اس ایک جملے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس شام سورج غروب ہونے سے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ پورا قبیلہ ایک دن میں؟ جی، ایک شخص کے فیصلے نے ایک پوری کمیونٹی کا رخ بدل دیا۔ یہ اثر و رسوخ کی طاقت تھی۔
تو یہ بہادری اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت صرف مدینہ کی گلیوں تک ہی محدود تھی یا ہمیں اس کی مثالیں کہیں اور بھی ملتی ہیں؟ نہیں، یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس کا ایک شاندار مظاہرہ مکہ کے مرکز میں کعبہ کے سامنے ہوا، جب وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ عمرہ والا واقعہ ہے، رائٹ؟ جب وہ اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ساتھ تھے؟ جی، وہ امیہ کی حفاظت میں طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے تانا مارا اور دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین سے بھاگنے والوں کو پناہ دی ہے اور یہاں امن سے گھوم رہے ہو؟ جی، اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو زندہ واپس نہ جاتے۔ مکہ کے مرکز میں ابو جہل جیسے طاقتور دشمن کو اس کے اپنے گڑھ میں کھڑے ہو کر دھمکی دینا، یہ صرف بہادری تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری اسٹریٹجی تھی؟ کیا وہ قریش کی دکھتی رگ کو جانتے تھے؟ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ اسٹریٹجک سوچ تھی۔ سعد نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے یہاں اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا تو میں تمہاری وہ چیز روک دوں گا جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور ابو جہل نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ سعد نے کہا، شام جانے والا تمہارا تجارتی راستہ جو مدینہ سے گزرتا ہے۔ اوہ! یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس نے ابو جہل کو خاموش کر دیا۔ قریش کی پوری معیشت کا دار و مدار اسی راستے پر تھا۔ سعد نے ان کی سب سے کمزور نس پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور انہوں نے امیہ کو بھی کچھ کہا تھا جس سے وہ بہت ڈر گیا تھا؟ ہاں، انہوں نے امیہ سے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اچھا۔ امیہ کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ سن کر اس پر خوف طاری ہو گیا۔ اور یہ پیشین گوئی جنگ بدر میں سچ ثابت ہوئی جب امیہ مارا گیا۔ جنگ بدر کا ذکر آیا تو وہ تو سعد بن معاذ کی زندگی کا ایک اور فیصلہ کن موڑ تھا، خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ جی، یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین نے فوراً اپنی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، اے لوگو، مجھے مشورہ دو۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ دراصل انصار یعنی مدینہ کے مقامی مسلمانوں کی رائے جاننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ کیونکہ ان کا معاہدہ صرف شہر کے دفاع کا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر لڑنا تکنیکی طور پر ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ بالکل درست، ٹیکنیکی طور پر انصار وہاں سے واپس مدینہ جا سکتے تھے اور کوئی ان معاہدہ توڑنے کا الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا انصار دل سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور اسی وقت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ جی، اور انہوں نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ تاریخی تقریر کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں بھی کود جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس تقریر نے تو جیسے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونتی ہوگی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ وہ لمحہ تھا جب انصار نے خود کو صرف مدینہ کے محافظ کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ سعد کے الفاظ نے ان کے کردار کی نئی تعریف کر دی۔ اسی لیے انہیں صدیق الانصار یعنی انصار کا سب سے سچا شخص کہا گیا۔ جی بالکل۔ بدر کے بعد جنگ خندق آئی اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سعد کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف کفار کا محاصرہ اور دوسری طرف اندر سے غداری۔ جی، اور یہ غداری بنو قریظہ نے کی جو ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل تھا۔ اور وہ سعد کے قبیلے اوس کے پرانے اتحادی بھی تھے۔ جی، تو یہ غداری سعد کے لیے ایک ذاتی دھچکا بھی تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں اس وقت چھرا گھونپنے کی کوشش کی جب وہ سب سے زیادہ کمزور تھے۔ اور اسی جنگ کے دوران انہیں وہ زخم لگا جو بعد میں ان کی وفات کی وجہ بنا۔ ہاں، انہیں بازو میں ایک تیر لگا جس سے گہری چوٹ آئی، لیکن اس حالت میں انہوں نے جو دعا کی وہ حیران کن ہے۔ اس سے ان کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ کیا دعا تھی وہ؟ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر قریش سے ابھی مزید جنگیں باقی ہیں تو مجھے زندہ رکھنا۔ اچھا، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی ہے تو مجھے شہادت عطا فرما، لیکن میری آنکھوں کو بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈا ہونے تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اپنی زندگی سے زیادہ فکر انہیں امت کے غداروں کے انجام کی تھی۔ بالکل،
ان کے لیے انصاف اور عہد کی پاسداری ذاتی زندگی سے زیادہ اہم تھی، اور اللہ نے ان کی دعا کو لفظ بے لفظ قبول کیا۔ جنگ ختم ہوئی اور بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہمارا پرانا حلیف سعد بن معاذ کرے گا۔ انہیں امید تھی کہ سعد پرانے تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے نرمی برتیں گے۔ جی، یہی ان کی امید تھی۔ یہ تو سعد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، ایک طرف پرانے تعلقات، دوسری طرف اسلام سے وفاداری کا تقاضا۔ یقیناً جب سعد کو زخمی حالت میں لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سعد کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ بہت بڑا۔ جب سب نے وعدہ کر لیا کہ وہ سعد کا فیصلہ قبول کریں گے تو سعد نے فیصلہ سنایا۔ اور وہ فیصلہ تھا کہ جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت سخت فیصلہ تھا، لیکن یہ غداری کی سزا تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو اس نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ جی، سعد نے ذاتی تعلقات کو انصاف کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ اور اس فیصلے کے کچھ ہی دن بعد ان کا زخم دوبارہ کھل گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ جی، ان کی دعا کا دوسرا حصہ بھی پورا ہو گیا۔ ان کی عمر اس وقت صرف 37 سال تھی، اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سعد کی موت پر رحمان کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ جی، اس کا اصل مطلب کیا ہے، عرش کا جھوم اٹھنا؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ سعد کی روح کے استقبال میں ایک جشن اور خوشی کی علامت تھی، اچھا۔ اور کے لیے بیان نہیں ہوا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ ان کا جنازہ اٹھاتے وقت بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جی، جب کچھ لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سب واقعات ان کے غیر معمولی روحانی مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ صرف 6 سال کی مسلم زندگی اور یہ مرتبہ۔ یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی گہرائی اور اعمال کا اثر وقت کی لمبائی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ معیار کی بات ہے، مقدار کی نہیں۔ بالکل، اور ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک آخری واقعہ بہت اہم ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک بہت قیمتی اور نرم ریشمی لباس ملا۔ صحابہ اسے چھو کر اس کی خوبصورتی پر حیران ہو رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، تم اس کپڑے پر حیران ہو رہے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم، جنت میں سعد بن معاذ کا ایک رومال بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات ہمیں واپس ان کی زندگی کے آغاز پر لے جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، وہ مدینہ کے سردار تھے، بادشاہ بن سکتے تھے۔ جی، انہوں نے یہ سب دنیاوی شان و شوکت اللہ کے لیے چھوڑ دی اور بدلے میں وہ مقام پایا جو دنیا کی کسی بادشاہت سے کہیں بلند ہے۔ تو ان تمام واقعات کا خلاصہ کیا ہے؟ سعد بن معاذ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ فیصلہ کن قیادت، غیر متزلزل وفاداری اور گہرا ایمان اگر مل جائیں تو ایک شخص صرف 6 سال میں وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو دوسرے پوری زندگی میں نہیں کر پاتے۔ ان کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک شخص کا پختہ یقین اور بے لوث عمل نہ صرف اس کی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ پوری قوم کا رخ موڑ سکتا ہے۔ جی، ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عقیدے پر مبنی فیصلہ کن عمل میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ سعد مدینہ کے ممکنہ بادشاہ تھے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی شخص کے لیے کسی ٹھوس دنیاوی تخت کو، چاہے وہ کریئر ہو، عہدہ ہو یا آرام دہ زندگی ہو، کسی ایسے اصول یا عقیدے کے لیے چھوڑ دینا کیسا ہوگا جو اس سے عظیم تر لیکن غیر مادی چیز پیش کرتا ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو سعد بن معاذ کی زندگی ہم سب کے سامنے رکھتی ہے۔